बाजी क्या कर रही हैं आप? बेटा मैं वो काम कर रही हूँ जो कि हर रमज़ान में करना चाहिए और मैं बहुत अरसे से नहीं कर रही थी। मैंने कल अपने व्लॉग में कहा था कि हम अपने कपड़े बनाते रहते, कुरान शरीफ के कपड़े हम बहुत कम बनाते हैं। और ये बात मुझे मेरी जो बच्चों की दादी थी, मरहूमा सास थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कहती थी अपने कपड़े तो खूब बनते हैं और अब जुज़दान नहीं बनते। अच्छा, ये वाले लफ्ज़ भी सुनने में नहीं आते, जुज़दान और रहल। कुरान शरीफ रखने की एक लकड़ी की वो रहल होती थी। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए, ये बात मुझे बहुत महसूस होने लगी कि ये बात सही है। अब ये देखिए उनके हाथ के बने हुए जुज़दान है और ये गोटे की उन्होंने ये लगाई हुई थी इस पे डोरियाँ। तो वो खुद सी के खुद बना के, अच्छा फिर ये भी एक कपड़े से उन्होंने इसको कवर किया था माशाल्लाह कुरान शरीफ को। हम उस वक्त अपनी किसी उड़ान में थे, अकल में नहीं थे कुछ भी। तो वो इस मामले में देखें, बड़े लोग जो होते हैं, बुजुर्ग घर में होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको सुनने देखने को मिल जाती है। और ये वो कुरान शरीफ है माशाल्लाह से, जो मुझे जहेज़ में मिला था। पंजाबी अदबी लीग, ये पंजाबी में ट्रांसलेट हुआ हुआ है, तो इसका तर्जुमा पढ़ने का भी अपना मज़ा है। तो मैंने सोचा भाई इस दफ़ा मैं पंजाबी तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ूँ इंशाअल्लाह। ये थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, पता है कुरान शरीफ के लिए भी कुछ मखसूस एक प्रोटोकॉल है। इसके वक्त के शहीद हुए हैं, ये नहीं कहते कि ये फटा हुआ है। मुझे याद आ गया कि जैसे मस्जिद में भी और आग शहीद हुए हैं, तो ये देखें ना, इसमें अब ये चीज़ें जो है एक पहले भी लगाई हुई है, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी अरसा हो गया। तो मैं ये सोच रही थी एक ये है, और एक और कुरान शरीफ के जो वो थे नुस्खे, मतलब इस तरह पूरा एक सिपारा जो कुरान ख़त्म करने के लिए हम रखते थे घर में, मिलाद कराते थे। कहाँ अब चीज़ें हम करते हैं सच्ची। वैसे मैं इतनी बकवास इंसान हूँ। एक तो बच्चे भी नहीं हैं, उनके साथ एक माहौल होता है, फिर आप उनके लिए भी करते हैं, अपने लिए भी करते हैं। ये पूरे सिपारे, और ये भी देखिए, ये भी दादी अम्मा ने डोरी लगा के ये बनाया हुआ था, इसका पूरा जुज़दान। तो मैं देख रही थी और अल्लाह से माफ़ी भी मांग रही थी कि हमारी ज़िंदगी में इतनी और चीज़ें आ गई हैं और हमने पता नहीं छोटी छोटी चीज़ों में जिनमें हमें मज़ा भी आता था। ये एक आपकी दिलचस्पी का काम था कि आपके घर, हम नया घर लेते थे तो हम उसमें कुरान खानी कराते थे। वैसे मैं, सच्ची बात है, सॉरी टू से, मैं उस कुरान खानी के इतने हक़ में यूँ नहीं हूँ कि जो आप घर वाले पढ़ते हैं ना उसकी बात कुछ और होती है। तो मस्जिद के बच्चे जो आके पढ़ते हैं वो तो अरबी में रट्टा मार के चले जाते हैं, उनको तो बाद में आपने कुछ पैसे देने होते हैं या बिरयानी देनी होती है, जो भी है। मैं खुदा न खास्ता के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन उनका ये समझे एक रूटीन है। उसमें वो जो सोल है ना, जिसके अंदर जो फीलिंग होती है, जो हम अपने घर में कुरान खानी कराएँ, जब नया घर लें। अब इस दफ़ा ये हुआ जब ये घर ख़रीदा नीचे वाला, तो मैंने बड़े अरसे बाद ख़रीदा, बेची जा रही चीज़ें। तो फिर हुसैन साहब और मैं नीचे आए, हम ऊपर थे 6th फ्लोर पे। फिर हमने आके यहाँ नफल अदा किए, फिर मैंने बैठ के यहाँ कुछ पढ़ा, जो भी था उन्होंने भी पढ़ा, माशाल्लाह बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो चलो यही हुआ कि कम से कम हमने अपने जज्बे से तो किया ना, कम से कम हम अपने घर के लिए जैसे पढ़ सकते हैं। खैर मैंने ना इसके लिए बड़ा प्यारा कपड़ा निकाला है, ये बड़े वाले कुरान शरीफ के लिए। तो और ये मेरे पास एक गोटा भी है। तो पहले तो सोची थी खुद बैठ के सीऊँगी, इसमें तो बड़े दिन लग जाएंगे। और दूसरे मैंने सिलाई मशीन है माशाल्लाह 5 दफ़ा ज़िंदगी में ली होंगी। हर घर में सिलाई मशीन होती थी, एक बड़ा मतलब आम बात ही थी, जैसे हर घर में फ्रिज है वैसे सिलाई मशीन होती थी, हमारे घर में भी होती थी। तो इतने काम तो हम कर ही लेते थे। मैंने अल्लाह की फजल से, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं शो ऑफ नहीं करी, एक तो मुझे सिलाई इतनी अच्छी नहीं आती थी, अपने ये वाले काम में चला लेती थी। दूसरे मेरे पास जब भी कोई मुलाजिम था या ड्राइवर था या कोई काम वाली थी, तो कहती थी मेरी बेटी सिलाई सीख रही है, तो मशीन होती थी, मैं कहते यहाँ से ले जाओ। मुझे ये था कि ये मशीन जो है या तो कभी कभी यूज़ होगी, साल में एक दफ़ा, मुश्किल से 2 दफ़ा, तो ये इसके काम आ जाएगी। ड्राइवर था एक दफ़ा, मुझे याद है, उस बंगले में, उसने कहा मेरी बेटी सिलाई सीखना चाहती है, मैंने कहा फ़ौरन ले जाओ मशीन। 5 मशीन खरीद के बांट चुकी हूँ। मतलब कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती जो मैंने बड़ा कोई मकान ले लिया है। तो मैंने अब 1-2 दफ़ा मैंने वो भी मंगाई, वो जो पोर्टेबल सी ऐसी होती है, वो भी मुझसे नहीं चली, वो जो ऐसे मुन्नी सी होती है, मुझे समझ ही नहीं आई उसकी। तो अभी मैं बल्कि गई थी फोर्ट लॉडरडेल, अपनी एक दोस्त है बड़ी प्यारी, फरीदा जी हारून, उनके घर। तो मुझे बड़े अरसे के बाद बड़ा अच्छा लगा, उनके घर में सिलाई मशीनें थी। तो कहती मैं ऐसे रख लेती हूँ गार्डन की तरफ मुँह करके, और मैं अपने सारे मज़े के जो काम है, छोटी मोटी तुरपाइयाँ, सिलाइयाँ, छोटी मोटी ऑल्ट्रेशन है, वो मैं कर लेती हूँ। मेरी अम्मी के घर में तो मशीन इतने मज़े से चलती थी, और अम्मी बहुत कपड़े हमारे सबके सीती थी, सिलाइयाँ भी करती थी ऊन सिलाइयों से। और सो खैर, तो मैंने ये कपड़ा निकाला है, ये मेरे पास बड़ा अच्छा पीस है,
یہ بڑے والے قرآن پاک کے لیے، اور اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا پیس اور بھی لے لوں گی، اور انشاءاللہ میں اس کے ساتھ جب یہ بنا لوں گی کوشش کرتی ہوں خود بنا لوں، لیکن میرے پاس چونکہ مشین نہیں ہے، اتنی ساری کہانی میں نے سنائی اسی لیے کہ سوئی دھاگے سے تو مہینہ ہی لگ جائے گا، تو رمضان ہی ختم ہو جائے گا. تو میرا ایک ٹیلر ہے، بہت اچھا بچہ میرے پاس آتا ہے گھر پہ، میں اس کو کہوں گی بیٹے یہ اس کے ساتھ کا سی دو، یہ غلاف اتار دوں، اس کو ناپ کے لیے دے دوں اور وہ بنا دے گا. سو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ رمضان میں کم از کم 1 سال میں دفعہ تو ہمیں کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے، پھر سلمان کو فون کرتی ہوں ابھی کہ آ کے یہ شام کو لے جائے. اور یہ میرے پاس بہت سارے لوز چیزیں پڑی ہوتی ہیں، پنسورے بھی ہیں، خالہ یاد آ گئی، سنبل یاد آ گئی، بہت پابندی سے پنسورا پڑتی تھی میرے پاس، آ کے سنبل رہتی تھی تو پنسورا اس کو بہت عادت تھی، اس میں بہت چیزیں ہیں. اور یہ انگلش کا قرآن بھی ہے ماشاءاللہ، بہت سارے کلام پاک میرے پاس تھے. بچوں کو بھی دیا ہی، کچھ انگلش ترجمے کے ساتھ ہیں، کچھ اضافی تھے جو کہ میں تو اکیلی ہوں، میں نے کہا یہ پھر مسجد میں دیا ہے، کوئی اور لوگ بھی پڑھ لیں. تو بس یہ ایسے ہے کہ جب کبھی اکٹھے ہوئے اور کبھی ہم نے اپنے گھر میں قرآن خوانی کی، جو کہ ہم آپ کو شو آف نہیں کریں گے، اس کے بارے میں صرف بات کر رہی ہوں، میں دکھا نہیں رہی ہوں، کیونکہ لوگوں کو اس پہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ ہیں بڑھیا ہیں، کل تو کھڑی مسکرا رہی تھی تو ناچ رہی تھی. تو چھوڑ دیا کریں لوگوں کو، ان کی اپنی زندگی ہے، اور اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر رہی ہوں. میں نے کوئی پاکستان کا پیسہ نہیں چرایا، نہ میں نے رشوت لی ہے. میری زندگی ہے، اس کے بہت سے رنگ ہیں. جس طرح میرے کام میں ویریشن ہے، میری ذات میں بھی بہت سی ویریشن ہے، اور ہر انسان میں ہوتی ہے. آپ نوکری پہ بھی جاتے ہیں، آپ اپنا دین بھی آپ پریکٹس کرتے ہیں، آپ جو بھی آپ کا مذہب ہے آپ اس پہ جاتے ہیں، لیکن اس طرح سے لوگوں کو جج جب کرتے ہیں نا، لوگوں کو بڑا غصہ کرتا ہے کہ ہاں ہائے کپڑے تو دیکھو، تو فلانا تو دیکھو. تو آپ کو کیا پتا کہ کسی کے کپڑے ایسے ہیں، وہ کتنا اندر سے مشکل انسان ہے، کسی دوسرے کو دکھ دیتا ہے. داڑیوں والے دیکھ نہیں رہے آپ، سارے نہیں میں کہہ رہی، اللہ نہ کرے. ابھی کل توبہ استغفار، پھر ایک بچی کو ظلم کر کے مار دیا میاں بیوی نے. بندے کی اتنی داڑھی ہے، سنت کی داڑھی رکھی ہوئی بغیر مونچھوں کی، تو بندہ کیا ہی بولے کسی کو. یہ گلیے پہ اور کپڑوں میں نہیں ہے ہمارا مذہب. ہمارا مذہب اندر سے جو ہماری کلینزنگ ہے، ہمارے اندر کی ذات میں جو چیزیں ہیں اس پر ہے ہمارا مذہب، انسانیت ہے ہمارا مذہب. لیکن خیر میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے کہیں گے لو اب ہمیں یہ لیکچر دیں گی، کسی کو چین تو ہے نہیں. اینی وے، تو یہ ماشاء اللہ ہمارے کلام میں پاک رکھے ہیں. اور اس بہانے کی بھی دیکھیے ایک بات، آپ زندگی میں جو بھی کچھ ہوا، بہت کچھ ہوا، میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے، مگر اچھا زیادہ ہوا. لوگوں کا پیار بہت ملا، کام ملا. ذاتی زندگی میں بہت سے پرابلمس تھے، کوئی بات نہیں، اس کے بدلے میں اللہ نے بہت کمپنسیشن کی. اللہ نے صحت رکھی ہے، چل پھر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو وہ رشتے تھے نا جن کے ساتھ میں رہی ہوں، مجھے کل بھی میری کسی اس میں چینل میں پوچھ رہے تھے کہ سسرال والوں نے تنگ کیا. میں نے کہا نہیں، کوئی تنگ نہیں کیا، کسی کی وجہ سے کوئی کام خراب نہیں ہوا. مسئلے اپنے آپس کے ہوتے ہیں، دوسروں کو الزام نہیں دینا ہوتا ہمیشہ. میرے کیس میں تو کم از کم ایسے، لیکن سسرال والے بھی بہت تنگ کرتے ہیں. لوگوں کو دیکھا نہیں، لڑکیوں کو مار دیتے ہیں، وہ ایک الگ کہانی. سو اس حوالے سے جب میں ذکر کرتی ہوں اپنی ساس، میں ان کو اب یہ نہیں کہوں گی کہ گزشتہ ساس تو میں نے ان کو ماں کی طرح ہی سمجھا. اور میرے پاس وہ 13-14 سال نہیں ہے. تھوڑی مشکل مزاج تھی، لیکن دل کی اچھی عورت تھی. میں آج بھی کہتی ہوں، اللہ جانتا ہے، اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ گزر رہی ہے. ویسے جو لوگ اللہ کے پاس چلے گئے ان کے بارے میں برا کہتے ہی نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں صاف دل عورت تھی. تھوڑی مشکل تھی، تھوڑی جھنجھلی تھی، جھنجھلاتی تھی، لڑتی تھی، خاص طور پہ ملازموں سے بہت لڑتی تھی، اور اپنے بچوں سے لڑتی تھی. میرے سے تو اتنا نہیں لڑتی تھی، کبھی کبھار 2-4 دفعہ سنا دی. لیکن ہمارے پاس یہ مذاق نہیں تھا کہ ہم بڑوں کو جواب دیں. ہاں، بڑوں کو جواب دے کے کیوں آپ گئے، میں نے کبھی نہیں کیا، اللہ کا شکر ہے. اس دفعہ تھوڑا سا میں کسی بات پہ اونچا بولی تھی، کیونکہ بہت انہوں نے میرے کسی مہمان کے سامنے چیخا تھا. بوڑھی تھی، جو بھی تھا ان کا مزاج تھا. پھر میں نے آ کے ان کے پاؤں پکڑے تھے خود ہی سے. مجھے کسی نے نہیں کہا تھا، نہ مجھے کسی نے ڈرایا تھا، نہ ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ کیا ہے. نہیں، میں خود ہی اتنی اپسیٹ ہو گئی، کیونکہ ہمارے گھر میں بڑوں سے بدتمیزی کا مذاق کیا خیال بھی نہیں ہے. اور وہ بہت پرووک کر دیتی تھی انسان کو. استغفار توبہ، کسی مہمان کے سامنے انہوں نے بالکل بہت بری طرح ڈال دیا بے وجہ، اور میں بہت اپسیٹ ہوئی. لیکن میں نے معافی مانگی، انہوں نے بھی مجھے پیار کر دیا، تو میرے دل کو تسلی. اور جاتے جاتے بھی وہ مجھ سے خوش گئی ہیں. بہت سی ایسی باتیں تھیں جہاں مجھ پہ ناانصافی ہو رہی تھی، انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا اور مجھے کہا بھی تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور اپنے بیٹے سے بھی کہتی تھی. تو اس معاملے میں وہ ایک سچی عورت تھی. تو آج میں ان کو یاد بھی کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. بے حد نمازی عورت تھی، بے حد. اور ظاہر جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، بچے تھے، بہت مسائل تھے، تو چڑچڑی ہو گئی تھی. لیکن دل بہت اچھا تھا ان کا. نذیر فاطمہ ان کا نام ہے، آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا. میرے بچوں سے بہت پیار کیا انہوں نے. میرے بچوں کی ایسی دادی تھی جو بے مثال تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھی. تو چلے، یہ تو ہو گئی رام کہانی.
और कुरान शरीफ के सामने मैं राम कहानी सुना रही, नहीं मतलब लंबा किस्सा। तो इंशाल्लाह जब बन जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी, और बहुत ही प्यारा इसका रंग है। एक दूसरे का भी कपड़ा लूँगी इंशाल्लाह, और हम अपने कुरान मजीद के नुस्खों को इस दफ़ा प्यार से ड्रेसअप करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? कैसा गया आपका पहला रोज़ा? मुझे तो बड़ा मज़ा आया, पता ही चला। और मैंने सुबह वॉक कर ली थी, तो ज़रा शाम के टाइम मैं जब गई थी ना आज टीवी के दफ्तर, तो उनकी लिफ्ट ख़राब थी, माशाल्लाह इतवार को बंद थी। आया तीसरे मंजिल चढ़ के गई, तो बस ज़ुबानी निकल आई प्यास लगी ज़रा ना। और आज भी सुबह में पानी पीना भूल गई। मैंने सुबह दूध पिया, और मैं असल में हमारे यहाँ पे जो अज़ान होती है उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से आती है, दूर से ऊपर से समंदर के शोर में किसी की आवाज़ ही नहीं आती। तो मैंने बशीर से कहा कि हो गई अज़ान होगी, तो मुझे इसकी आवाज़ ही नहीं आई। मैंने जल्दी से वज़ू करके नमाज़ पर खड़ी हो गई। अब जब सुना तो जब मैंने शुरू की नमाज़, तो तब अज़ान हुई थी। देर में पानी पी सकती थी, पर फिर अब नमाज के बाद तो नहीं पी सकती थी। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, ऐसा कोई मेरा काम नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो लोग रोज़ा रख के मजदूरी करते हैं, जो लोग दफ्तर जाते हैं, जो लोग काम करते हैं, तो इसीलिए वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं शाम को। लेकिन मैंने कहा ना, चिड़चिड़े नहीं होना है, गुस्सा नहीं निकालना है लोगों पे। चिड़चिड़ाहट में अगर शाम को अपने यही मेरे जो बच्चे ये इनको डांटने लग जाओ क्या है, तो वो ठीक नहीं, आपका रोज़ा सारा ख़राब हो जाएगा। अल्लाह में देख रहे हैं अल्लाह में तो बड़ा कुछ ही देख रहे हैं। अल्लाह में तो कह रहे हो या अल्लाह ये कौन लोग हैं, मैंने कैसे भेजे थे, क्या कहा था, और क्या कुछ हो रहा है। खुदा की कसम में तो हैरान हूँ कि अजीब अजीब किस्म की चीज़ें आ रही हैं। एक तो पहले लोग किसी को कत्ल कर देते थे, हमने सुना किसी ने कुल्हाड़ी से मार दिया, किसी ने बंदूक मार दी, कभी बहुत खुदा न खास्ता माफ़ी दे अल्लाह ने छुरी मार दी। अभी तो क्या लोग जला रहे हैं, लोग पका रहे हैं लोगों को। उनके पता नहीं एक औरत ने अपने 2 साल का बच्चा फेंक दिया, उसके बाद उसको जला भी दिया, मतलब जला ही दिया। और एक बंदे का मैंने और देखा था कि उसने किसी को मारा है, बंदे ने अपने किसी कज़न को मारा है, उसके बाद उसको पका दिया, और उसको पता नहीं कोई इत्तेफाक है। लोग किस तरह के हो गए, कितने असियत पसंद हो गए। तो ये अल्लाह ताला की मखलूक कैसे हो सकती है, ये अशरफुल मखलूक़ात कैसे हो सकते हैं। अल्लाह ने बहुत ख़ास बनाया था हमें, और ये कहा था कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, मगर ये तो बहुत ही गलाज़त पे चली गई दुनिया। तो अल्लाह पाक बचाए। मुझे तो सच्ची बात है, मैं कई दफ़ा देखती हूँ ना कि क्या हो रहा है, कहती हूँ ये कोई और दुनिया है, हम इस दुनिया में नहीं है। हमें तो अल्लाह जानता है, अभी तक पता नहीं है। मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, मेरे सामने अगर 2-3 चीज़ें ऐसी पड़ी हूँ, मैं नहीं पहचान सकती कि ये कोकेन है, कि ये क्या है, कि पता नहीं आइस है। मैंने सुना है कि सफ़ेद रंग के कोई क्रिस्टल होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। मैंने तो अभी से 25 साल पहले तो मैंने चरस की शक्ल देखी किसी की कर गई, मैं नाम नहीं ले सकती। तो मुझे मेरी बहन ने कहा बाजी चरस पड़ी। मैंने कहा कहाँ है, तो ऐसे कोई ब्राउन सी चीज़ थी। तो मैंने कहा अच्छा ये होती है, मतलब क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इसका कोई अमल दखल रहा नहीं। हमने अपने अब्बा को सिगरेट भी दे देखा, बस तो सिगरेट का तो पता था ये फलाना ब्रांड है, फलाना ब्रांड है। इसके आगे जो तरक्कियाँ हुई है ना, अल्लाह माफ़ ही करे। खैर बहरहाल ये चीज़ें ऐसी जगह आ गई है कि लोगों को, मैं फिर ये वाली बात सभी कह रहे हैं कि अपने बच्चों को देखें, अपने बच्चों की तरबियत करें, लेकिन घरेलू तरबियत कहीं पीछे रह गई। लोगों की मजबूरी आ गई है, क्योंकि ये जो आसमानों से उड़ के इंटरनेट के ज़रिए ये पबजी, ये फलान, तो ये पता नहीं ब्लैक डार्क वेब क्या कहते हैं इसको, ऐसी चीज़ें आ गई। तो वो माँ बाप की रेंज से तो बाहर, मुझे तो इनका पता भी नहीं है। खुदा का शुक्र है मेरा लड़का नहीं हुई, और शुक्र है लड़कियाँ ऐसी किसी इल्लत में नहीं पड़ी। सिगरेट भी पकड़ लेती है लड़कियाँ, मतलब आम नॉर्मल सिगरेट भी पीती थी, तो सिगरेट चलो कोई पीती थी, हज़ारों में से। अभी तो पता नहीं क्या कुछ ही हो रहा है। तो मैं ये कहती हूँ शुक्र है लड़का नहीं, मुझे खबर रखनी पड़ेगी कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मुझे पता नहीं किसने मुझे कहा। मैंने कहा हाँ, हमारी एक दोस्त है, मेरे नाम ही नहीं उसका। मैंने कहा हाँ, मेरे को ड्रिप लग रही थी। मैंने कहा हाय इतनी दर्द हो गई, इतने में तो बेटा ही हो जाता। कहती रहने दो, शुक्र करो तम करते हैं सबके नहीं करते वैसे, कुछ अच्छे बच्चे भी है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह सबके बेटों को ज़िंदगी दे। पर मैं तो सच्ची बातें कहती नहीं, शुक्र है। बेटा होता तो उसकी बहू आती, तो बहू आती तो ये यहाँ रखो, तो ये वहाँ रखो, यहाँ से उठा, अम्मी क्या है, फलाना क्यों आया, हमें चाहिए कोई वो और बात है। दवा तो को सुख नहीं दिया खास अभी इनाम की बात नहीं करेंगे, वो तो न्यूयॉर्क वाले तो इतने ही खामोश दबाएं कि उनकी आवाज़ ही नहीं आती। मैं कहती हूँ मेरा ये रियल एस्टेट का काम करते कि मकान कैसे बेचता होगा, इसकी तो आवाज़ ही नहीं आती। कहती अम्मा वो अंकल भी कह रहे थे कि पास बैठा था 1 घंटे में मेरे साथ, मुझे आवाज़ नहीं आई, लेकिन मुझे मकान बेच दिया था तो एनीवे खैर, ज़िंदगी में बहुत से रंग हैं, बहुत से खूबसूरत रंग हैं। मैं तो खूबसूरत रंगों पे जाती हूँ। हाँ, बुरे रंग जो है वो उनको इग्नोर मारा करें। आप भी ऐसे किया करें, मतलब आप बहुत सी नेगेटिव चीज़ें उनको दिल पे ले लेते हैं।
ٹھیک ہے اپنوں کے جانے کا ایک غم ہوتا ہے یا وہ ایک الگ طرح کا اللہ صدمہ کسی کو نہ دے، وہ ایک الگ نقصان ہے یا الگ طرح کی تکلیف ہے، نقصان تو میں نہیں کہوں گی، اللہ کی رضا ہے. لیکن اپنے آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں یاد دلایا کریں کہ یہ دیکھیں کتنا پیارا میرے پاس صوفہ ہے، اس کے اوپر کتنا پیارا مور بنا ہوا ہے. ہائے اللہ کتنا پیارا میرے کچن ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنے آرام سے میں بیٹھی ہوئی ہوں، کتنی پیاری مجھے انگوٹھی دی ہے میری فرینڈ نے، جو ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہے، فریدہ جی نے دی ہے. تو میرے پاس تو پازیٹیو چیزیں بہت ہی زیادہ ہیں. ہاں یہ میں کہوں کہ اللہ فلاں چیز ہو گیا، ہاتھ میں درد ہے نا، ہو رہا ہے، کر رہی ہوں، جا رہی ہوں، ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ. تو اللہ کا فضل یہ ہے کہ کوئی بڑی پرابلم نہیں آئی، کوئی بڑی بیماری نہیں. میری بچیوں کی صحت ٹھیک ہے الحمدللہ. تو میری بچیوں کے بچوں کی صحت ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو میری بہنوں کی صحت ٹھیک ہے. میری بہن اسما بہت بیماریوں سے گزری ہے، اللہ پروردگار اس کو دو جہاں کی خوشیاں دے، مگر وہ کر رہی ہے، بہادر ہے، وہ لڑ پڑتی ہے. نیلم باجی اکیلی رہتی ہیں، بچوں کے لیے اداس ہوتی ہیں، سنبل کے بعد تو اتنا روتی ہیں، وہ بہت کمزور ہو گیا ان کا دل، مگر اپنے آپ سے وہ کر رہی ہیں. کو ان کی کریٹو جو سول ہے وہ الائیو ہیں، وہ لکھ رہی ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگوں میں ملتی جلتی ہیں، وہ لٹریچر فیسٹیولز میں جاتی ہیں، ان کو لوگ پذیرائی دیتے ہیں. تو کتنا کچھ پازیٹیو ہے یار، کتنا کچھ پازیٹیو ہے. بالکل ایک گھر میں بیٹھی ہوئی عورت جو بالکل نہ نوکری کرے، نہ کھانا پکائے، نہ کہیں جائے، نہ کہیں آئے، خدا نخواستہ کسی جسمانی مجبوری میں ہو، کچھ کر نہ پا رہی ہو، ڈپینڈنٹ ہو اکنامکلی بھی، ہم اس سے تو 10 گنا بہتر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میں کوئی خاص بات ہے. ہم سے مراد جو عورتیں ٹیچر بھی ہیں، کہیں وہ پرنسپل بھی لگی ہوئی ہیں، وہ اسکول بھی پڑھاتی ہیں. ایون میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمارے جو ڈراموں میں خواتین کام کر رہی ہیں، جو ہماری سینئر، ہم بھی ان کے قریب بھی جا رہے ہیں ماشاء اللہ. میں بار بار کہتی ہوں سمینہ احمد ابھی تک اللہ زندگی کے کام کر رہی ہیں. بدو اتنی یاد آتی ہیں، بدو کتنا کام کرتی تھی، بدو تو بچوں کے پاس چلی گئی، لیکن بڑھاپے تک بھی ہمارے یہاں دادی اماں کا رول تو ہوتا ہی ہے نا. تو چلو اٹھ کر چل پڑتے ہیں نا، گاڑی لینے آتی ہے تو شوٹنگ ہوتی ہے، آپ کے پاس ایک جگہ ہوتی ہے جانے کی، آپ یوزفل ہوتے ہیں. تو یہ کام تو سب کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام، ہمارے والا نہ بھی صحیح، کوئی نہ کوئی کام ہے نا. چلے میں اب ذرا ادھر دیکھوں کیا ہو رہا ہے. ایک تو میں باہر نکلتی ہوں تو فوراً ہی شور مچ جاتا ہے، وہ آوازیں آنے لگتی. لیکن اس دن بہت شور تھا سمندر کا، کل کم تھا. آپ پھر چیک کر کے آ جائیں گرمی کیا کر رہے ہیں. اصل میں نے دیکھا یہ ہے کہ جب سمندر کی لہریں قریب آ جاتی ہیں نا تب شور زیادہ آتا ہے. آج بھی دیکھیں یہاں تک آ گیا میرے گھر تک، جتنا قریب آتا ہے اتنا زیادہ شور آتا ہے. شاہ حیدر نے مجھے کینیڈا سے شکایت بھیجی کہ آپ کی وہ ویڈیو میں بڑا شور آ رہا تھا، کسی سے پوچھیں ٹیکنیکل. میں نے کہا نہیں بھائی، وہ میں اگلے دن بھی وہاں نیچے بھی تھی تو تب اتنا زیادہ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس دن سمندر وہاں تھا آدھے پہ. اب یہ آگے تک آ گئی. یہ کسی دن موج مارتا ہے، جس دن موج مارتا ہے اس دن ہماری آواز نہیں جاتی. اور بس یہ دیکھیں نا، یہ موسم، یہ جانے مجھے یاد آتا ہے وہ گانا جو شیر تھا، بڑا پیارا دوست، پیارے پیارے لوگ، اللہ کو پیارے لوگ. یہ شام پھر نہیں آئے گی، اس شام کو، اس رات کو آؤ امر کرے، امر کرے. کچھ گانے ایسے، کچھ یادیں ایسی ہیں. میں آپ کو نعت بھی سناؤں گی. مجھے آتی ہے نعتیں، حمد آتی ہے اللہ کی طرف سے. جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم بچوں کے پروگرام میں جاتے تھے تو سب طرح کی ہمیں ٹریننگ تھی، مرثیہ پڑھنے کی، نعت پڑھنے کی، حمد پڑھنے کی، ملی نغمے گانے کی. تو وہ بڑا ایک ان کا آپ سمجھیں سلیبس ہوتا تھا. پی ٹی وی کے لوگوں کا خاص طور پہ کہ اب یہ فلاں دن آئے ہیں تو ملاد کرائے بچوں کا، اب بچوں سے یہ ملی نغمے گوائیں، بچوں سے حمد گوائیں، عید کے گانے گائیں. تو وہ ساری سمجھے ٹریننگ تھی، پارٹ آف ٹریننگ. بڑا اچھا لگا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچوں نے یہ سب نہیں دیکھا. ایک معصوم سا پروگرام آتا تھا جس میں قرآن شریف پڑھاتے تھے، شاید ابھی بھی آتا ہوگا، کوئی چیزیں بولتا ہی نہیں. لیکن وہ بہت سی اچھی روایتیں تھیں جو میں سچی بات ہے کافی دور تک لے کے چلی گئی، جب تک کہ میری بچیاں اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی. ہمارے گھر میں رمضان کا انتظام ہوتا تھا، ہمارے گھر میں قرآن خوانی ہوتی تھی. اب ایک بندہ، ایک اکیلا ٹوٹرو کیا کرے؟ وہ محفل اس طرح کی اب ہو نہیں پاتی. بہنیں ہوتی تو ان کے ساتھ ہو جاتی، یا پھر سسرال والے ہوتے تو ان کے ساتھ ہو جاتی، تو سسرال والے ہوتے ہیں. اب اقبال حسین صاحب کی امی ہیں، پہلی وہاں رہتی ہے اسلام آباد میں، مطلب ان کی بہن بھی ہے. لیکن اب وہ فاصلے ہیں، وہ حالات نہیں ہیں.
کہ جا کے میں وہاں رہتی ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میری زندگی اور طرح کی مصروفیت میں ہے، وہ جا کے کہیں اور رہتے ہیں، تو وہاں شوٹنگ کر رہے ہیں، وہ خود نہیں اپنی امی کے گھر رہتے جب کام پہ ہو، بس عجیب چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. بار بہت کچھ اچھا اچھا دیکھا بھی ہے، تو اچھی چیزیں یاد کرنی چاہیے، بری چیزوں کو بھول جانا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں. بچے یاد آتے ہیں. کل پرسوں نیری مجھے کہتی ہے اماں آئی مس یو، اتنا پیارا منہ لٹکا کے کہتی ہے موٹے موٹے ہونٹ لٹکائے، اماں خدا حافظ. اس کا لاڈلا سا ایک انداز ہے نا اب فون پہ بات کرتے ہیں. میرا ذرا لاڈ نہیں کرتی ہے لیکن مس تو کرتی ہے. اسے بھیجی مجھے تصویریں ماشاء اللہ. اوریا کا چڑیا روزہ نہیں تھا، پورا روزہ تھا، خیر سے پورا روزہ رکھا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پچھلے سال چڑیا روزہ رکھا تھا، ہاں جی تو ماشاء اللہ رکھ رہے ہیں. تو وہ لے کے اپنے گھروں میں اپنی چلا رہی ہیں جو بھی روایات ہیں وہ، بلکہ وہاں رہ کے لوگ زیادہ شدت کے ساتھ اگریسولی بچوں کو مذہب کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، جو بہت ضروری ہے. ان کو بتایا ہے کہ بھائی اسلام میں یہ ہمیں الاؤڈ ہے، یہ نہیں الاؤڈ ہے. وہ انگریزی میں بتا رہی ہے تو بتا تو نہیں ہے نا. وہی نیری کہتی ہے ماں میں انگلش میں بہت چیزیں پڑھی، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، بہت سی چیزیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک کہتی ہے اماں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ میں نے عورتوں کو اتنے حقوق دیے ہوئے، اللہ نے ہمیں شہزادیاں بنا کے اتارا ہے، ہمارے اتنے رائٹس ہیں. میں کہا اچھا بیٹے پتہ چل گیا، چلو شکریہ اللہ کا، آپ کا شکریہ. لیکن رائٹس تو آپ کو پتہ چل گیا آپ کے کیا ہیں، جنہوں نے دینے ان کو پتہ چلے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. اصل میں تو ترجمے ان کو بھی پڑھنے چاہیے. عورتوں کو پتہ چل جائے ہمارے رائٹس کیا تو اور بھڑک جائیں گی. پتہ بھی چل جائے تو کون رائٹس دیتا ہے. بیسک عزت نفس ہی نہیں دینا چاہتے لوگ. روٹی سالن بھی دے دیں گے تو بےزتی بڑی کریں گے. بےزتی منہ سے نہیں کریں گے تو آنکھوں سے کریں گے، رویوں سے کریں گے. آپ کی ایگزسٹنس کو، آپ کی جو ہے ایک اپنی شخصیت کو کہتے ہیں نا، وہ ایکسیپٹنس ہی نہیں ملتی ہے بغیر لفظ بولے ہوئے. یہ خواتین کو نہیں چاہیے. اور جو عورت بولے گی کیوں میں یہ کیوں کروں، وہ بدتمیز کہلائے گی یا وہ اوندھی سے کہلائے گی کہ یہ تو بڑی اوندھی عورت ہے، اس نے تو بھائی یہ پر جواب دے دیا سامنے سے کہ بھائی میں تھکی ہوئی ہوں، آج آپ چائے بنا لیں. یہ بات میں ان پہ بھی کہتی ہوں جو عورت مارچ کرتی ہے. بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے چائے بنا لو، اب ان کا تو خود دھو لو، آپ ہی تو چائے بنا سکتے، پیار سے کہنے کا میرے بات. مگر بھارت بہت سی چیزیں جو ہمارے بہت سالوں کے رویے ہیں، اور ایکچولی میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں ماؤں سے. ان کو بتانا ہوگا کہ لڑکیوں کو اور عورتوں کو کیسے رسپیکٹ دینی، تاکہ ان کے بچے، ان کے لڑکے، تاکہ اگلی جنریشن کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، انہیں پتہ چلے کہ ان کی ماں کی اور ان کی بہن کی جو اہمیت تھی وہ ان کو اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بیٹی کی بھی رکھنی ہے. یہ ماؤں کا کام ہے، ماؤں نے پالا ہی ایسے ہے، ایسے نہیں کرنا میں کر کے دے گی، لازم کر کے دے گا یا کوئی اور کر کے دے گا. یہ ہماری خواتین جو ہے، خیر اب ہماری جنریشن کی ماؤں نے کافی بہتر سمجھ لیا اس بات کو نسبتاً. ہمارے لڑکے جو ہماری جنریشن کے لڑکے یہ بات سمجھ گئے کہ لڑکیاں جو ہیں ان کو بھی کچھ رائٹس چاہیے. اب کہاں تک کسی نے سمجھا اور کہاں تک نہیں ہے. ہائے اللہ، یہ جو تکیہ ہے نا، یہ میں نے وہاں سے آرڈر کیا تھا جہاں سے میں نے جوتے بھی غلط آرڈر کیے. نام نہیں لے رہی چینے لوگ ہیں مگر بھی چینوں نے دنیا اٹھا دی. امریکہ سے بھی میں جا کے جو تھوڑی بہت چیزیں دیکھی میں نے کہا اللہ یا ڈالرز میں اتنی مہنگی ہے، اور چینوں نے ہمیں اتنا، سچی میں تو بڑی امپریس ہوں گی. انہوں نے اپنے ملک کو اور اپنی دنیا کو ایسا اٹھایا کہ سب پوری دنیا میں ان کی پروڈکٹس چل رہی ہیں. خیر میں نے یہ آرڈر کیا تھا، بڑا اچھا تکیہ آیا. ابھی بچھا دیا ابھی نے کور چڑھا کے سب کے نیچے. ابھی کچھ دنوں سے مجھے لگ رہا تھا مجھے کوئی ایسے ٹھسکا سا لگ رہا تھا، اریٹیشن سی تھی گلے میں. کبھی اچانک سے مجھے کھجلی سی شروع ہو جاتی ہے گلے میں. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن کوئی ایسا مجھے کھانسی نزلہ نہیں ہے. میں نے رات کو سوچا کہ یہ تکیہ آیا ہے یا میں دیکھیں کوئی بھی چیز کہیں سے آتی ہے، چاہے وہ تولیے ہو، تکیے ہو، ایون نئے کپڑے بھی ہوں، کئی اسٹوروں میں پڑے ہوتے ہیں، وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں، پھر وہاں پتہ نہیں کنٹینرز میں آتے ہیں، پھر پتہ نہیں کہاں سے گھومتے ہوئے آتے ہیں، پھر کسی اس پہ پڑے ہوں گے کوریئر پہ. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر منہ ہی رکھ دیا. میں نے اس کو کہا بات سنو، یہ تم نے اس کے اوپر کور چڑھا کے مجھے دے دیا، مجھے تو اس سے رات کو گھبراہٹ ہو گئی، تو لہٰذا اس کو میں لگاؤں گی 3 دن. اب دھونا تو نہیں ہے میں نے، کیونکہ دھویا تو نہیں خراب نہ ہو جائے. دل تو چاہتا ہے مشین میں ڈال دوں گی، دیکھوں گی اس میں شاید انسٹرکشن ہو کے ڈال سکتے ہیں. چینی میں لکھی ہوئی ہے انسٹرکشن، یہ تو میرے پلے ہی نہیں پڑے گی یہ کیا ہے. ہاں لکھا ہے واشیبل، نہیں نہیں نہیں، یہ تو کچھ چینی میں چائنیز میں لکھا ہوا ہے. تو کوشش کروں گی کہ یہ دھل سکے، ورنہ میں کیا کروں گی اب اس کو دھوپ لگا کے 3 دن
پھر ڈیٹول والا اسپرے، ڈیٹول میں پانی ملا کے، میں نے آپ کو بتایا تھا میں اپنے جوتوں پہ بھی کرواتی ہوں، اس کو اسپرے 3-4 دفعہ مار کے پھر اس کو دھوپ میں، تب جا کے ذرا سا یہ میری تسلی ہوگی، تو 2 غلاف چڑھاؤں گی، تو پھر اس کو اپنے منہ کے پاس لاؤں گی۔ آپ بھی یہ کیا کریں۔ میں تو ابھی بلکہ امیرا کے ساتھ شاپنگ کر کے آئی تھی، 3-4 سویٹر لائی تھی، تو اس پہ وہ برسا لگا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے نا مٹی دھول، بلیک تھے نا، میں نے کہا میرا اس کو آپ ڈالو پلیز مشین میں۔ جو بھی کپڑا میں کبھی بھی تولیے لاتی تھی، کبھی بھی کہیں سے بھی لوں، تولیے بھی بغیر ہم دھوئے ہوئے استعمال نہیں کرتے۔ ہائے آج میں نے آپ کو اتنی عقل مندی سکھا دی جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن سیریسلی تو بازار سے لا کے نا جو بھی چیزیں ہیں میکسیمم آپ ان کو ضرور، جیسے یہاں پہ ہے ہماری زینب مارکیٹ ہے، بڑے اچھے نائٹ سوٹ ملتے ہیں، نئے نئے ہوتے ہیں، مگر میں نہیں پہنتی بغیر، ڈیٹول والے پانی میں ہم اس کو ایک مشین کا چکر دیتے ہیں، پھر آپ کپڑے استعمال کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں زندگی میں سیکھی ہیں، جیسے میں اسلام آباد میں ہوتی تھی نا تو گرم کپڑے دھوتی تھی مشین میں، تو مجھے یاد ہے کہ وہ نیم گرم پانی بھی میں اس میں ایڈ کرتی تھی، تو میں اس میں ہلکا سا اولیو آئل ڈالتی تھی، اس سے وہ فلفی ہو جاتے ہیں۔ ارے کتنی عقل مند تھی میں، مجھے پتہ نہیں کہاں سے پتہ چلا تھا۔ یہاں تو ہے ہی نہیں خیر گرم کپڑے، میں نے کیا سویٹر دھونے نہیں، تو وہاں جو ایک ہلکے سے پھولے پھولے سے اور ایک میں بڑی اچھی سی شائن آ جاتی تھی، وہ رکے رکے نہیں رہتے تھے۔ تو میں اس دن نریمان کو کہتی، میں نے کہا بیٹے مجھے یاد ہے میں وہاں پہ ڈیٹول ہلکا سا نا، ڈیٹول تو ڈالتی ہی ہوں میں، ہمارے ہر کپڑوں میں ڈیٹول پڑتا ہے، میں اولیو آئل ایک چھوٹی ٹی اسپون ڈالتی تھی گرم کپڑوں میں، اور اس سے وہ اتنی اچھی اس میں ایک کھلا کھلا سا وہ افیکٹ آ جاتا ہے۔ چلے جی خیر، اب ہم آج کا دوسرا روزہ خیر سے اللہ میں گزار دے، اور میں ابھی تو میں جا رہی ہوں اپنی تھیریپی کرانے، ڈاکٹر صاحب سے مروڑا دلوانے، پھر آ کے انشاءاللہ تعالی آج ہم کھائیں گے روٹی سے سالن۔ کل ہم نے کھایا چاٹ واٹ، میں نے دکھائی نہیں، چاٹ اور پکوڑے تھے، اس میں کیا دکھانے والی چیز تھی، لیکن کل ہم نے نیمبو پانی انجوائے کیا۔ نیمبو پانی تو خیر میں روز ہی پیوں گی، لیکن آج ہم کھائیں گے روٹی سالن، اور کل ہم پھر کھائیں گے چجیاں، کل ہم دہی بڑے کھائیں گے، تو ایک دن ایسے افطاری کھائیں، ایک دن آپ کھانا کھائیں، اور پھر میں جاؤں گی انشاءاللہ شام کو واک پہ۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ میں۔ اپنا خیال رکھیے اور خوش رہیے، موج کیجیے۔